اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین، یہ ہمارا سرمایہ ہے اور یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر رکھ کر ہم دنیا کے اندر اطمینان والی زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا جس دل میں صرف اللہ ہی سے امید ہوتی ہے اور جس دل میں صرف اللہ ہی کا خوف ہوتا ہے وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے وہ دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اکیلے بنایا ہے، بلا شرکت غیر کے بنایا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو اکیلے چلا رہے ہیں، بلا شرکت غیر کے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ آسمانوں پر نہ زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی مخلوق بنائی ہیں وہ ظاہری شکل کے اندر بڑی طاقتور ہیں اور ظاہری شکل میں بڑی زور آور ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ مخلوق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں تو دشمن پیچھا کرتے کرتے بالکل اس پہاڑی کے غار کے منہ پر پہنچ گئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان، اے اللہ کے رسول، اگر صرف انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور اللہ نے اس بات کو اپنے کلام پاک میں نقل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، گھبراؤ مت، خوف مت کرو۔ کیا وجہ ہے؟ ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہے تو غم کس بات کا؟ جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جو سب کچھ کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اے لڑکے، اگر سارے جمع ہو جائیں، نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اور سارے جمع ہو جائیں نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ اور تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو ہونا ہے، پھر قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، جو ہونا ہے سو ہو کر رہے گا۔ بعض اوقات آدمی ظاہری شکل دیکھتا ہے کیا ہوگا، کوئی چیز موافقت میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کے خلاف کر کے دکھاتے ہیں، ظاہر کے خلاف۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، اب سامنے پانی ہے، اس کی موجیں ہیں، اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، تو قوم نے یوں کہا اب تو کوئی راستہ نہیں، ہم تو پکڑے گئے، آگے پانی ہے، پیچھے فوج ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے،
دونوں طرف سے ہم پکڑے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا اپنی قوم سے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو کوئی غم نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا. ایک سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم سے کر رہے ہیں، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ ہماری بنیاد ہے. اور ظاہر کے خلاف اللہ کر کے دکھاتے ہیں، پہلے بھی کیا ہے، بعد میں بھی کریں گے، ہمارے ساتھ بھی اللہ ایسے ہی کریں گے، ظاہر کے خلاف. جب موسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ سے اللہ نے فرمایا دیا کہ دیکھو اس نومولود بچے کو ایک ڈبے میں ڈال دو، ٹوکری میں ڈال دو اور دریا میں پھینک دو، بہا دو. اب یہ سارا ظاہر کے خلاف ہے، نومولود بچہ ہے، بے سہارا ہے، اور اس کو دریا کے اندر ڈال رہے ہیں، یعنی موت ہی موت ہر طرف سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کر رہے ہیں ہم اس بچے کو تمہاری طرف لوٹائیں گے، لوٹائیں گے. جب ابراہیم علیہ السلام نے مائی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، چھوڑ کے جا رہے تھے، تو ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب بات کرنے کا بھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ بتا دیں کہ کیا کر رہے ہیں، خاموش. آخر کار ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلا دیا، بات نہیں کی، سر ہلا دیا. تو ہاجرہ علیہ السلام فرمانے لگیں اگر اللہ کا حکم ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اگر آپ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اللہ پر اعتماد، بھروسہ، یقین کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر اللہ پر اعتماد کیا جائے، فرمایا کہ جیسے پرندے اللہ پر توکل کرتے ہیں اور خالی پیٹ صبح کو اٹھتے ہیں اور جب شام کو لوٹتے ہیں اپنے گھونسلوں پر تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کہ اگر ہم بھی ایسے ہی اللہ پر اعتماد کریں تو اللہ تعالی ہمارا بھی ایسا ہی انتظام فرمائے. کمی صرف اس بات کی ہے ہماری نگاہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے اور اسباب پر آ جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے اور سبب اختیار کرنے کو ہمیں کہا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اللہ پر کیسے بھروسہ کیا جائے، کیسے توکل کیا جائے. ایک صحابی آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے سواری کو کھلا چھوڑ کر آ گیا، اللہ پر توکل کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے نہیں، توکل یہ ہے انتظام کرو، اس سواری کے پاؤں باندھ کر آؤ، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. طریقہ بتا دیا. دنیا دار الاسباب ہے، سبب بھی اختیار کرنا ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں کسی سبب کے پابند نہیں ہے، کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ کرتے ہیں اور اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ نگاہ اللہ پر جمی رہے، کبھی اپنے زور بازو پر اعتماد نہ ہو، کبھی بھی اپنے ظاہری اسباب پر، ظاہری شکلوں پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سنا دیا، ہمیں سنایا، اور کن کے بارے میں سنایا؟ ایسی مقدس ہستیاں، صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال کیا۔ حنین کے اندر صحابہ کرام 12,000 تھے، مقابلہ ہو گیا جن کی تعداد 4,000 تھی۔ سب نے یہ نہیں کہا، چند نے، ان کی زبان پر یہ آ گیا، ہمیشہ ہماری تعداد تھوڑی رہتی اور مد مقابل کی تعداد زیادہ ہوتی، ہم یہ غالب آتے تھے۔ اب کہ تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد کم ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہمارے لیے، جو آنے والے ہیں نا، آئندہ آنے والے، ان کے لیے، کہ دیکھو نگاہ تعداد پر چلی گئی، اللہ نے ایسا انتظام کیا، تتر بتر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آواز لگاؤ۔ ان کی آواز دور تک جاتی تھی، آواز لگاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی، لیکن بعض صحابہ کہتے ہیں ہماری سواریاں تو ایسے دوسرے رخ پر جا رہی تھیں، ہم باوجود کوشش کے اپنے سواریوں کا رخ موڑ نہ سکے، ہم اپنی سواریوں سے کود پڑے، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف 100 کے قریب جمع ہو گئے۔ ان 100 کے ذریعے سے اللہ نے غلبہ دے دیا۔ ایک بات بتانی تھی آنے والی امت کو، جو امت کا حصہ آئے گا، کہ دیکھو نگاہ صرف اللہ پر جمی رہے، نگاہ اللہ سے ہٹنے نہ پائے۔ نگاہ اللہ سے ہٹ گئی، اللہ کی مدد بھی ہٹ گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایسا مزاج بنا دیا تھا، کوئی حال آئے ہم اللہ سے مانگیں گے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، یہاں تک کہ آتا ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے یہ بھی اللہ سے مانگو، نمک کی ڈلی ہے اس کو بھی اللہ سے مانگو۔ آدمی اپنے مزاج میں اس بات کو ڈال دے، مجھے جو کچھ مانگنا اللہ ہی سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا ہے۔ آدمی جب اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظاہر کے خلاف اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں، ظاہر کے خلاف، کوئی سبب نہیں ہے۔ اب ایک خاتون آئی میرے پاس اور کہنے لگی میرا شوہر تو اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، پردے میں تھی، برقع پہنا ہوا تھا، اور یہ میرے بچے کے 11 سال کا ہے، اس کے کمر میں زخم ہو گیا ہے اور اس کی میں نے بائپسی کروائی ہے اور یہ اس کی رپورٹ ہے۔ اب اس رپورٹ کے اندر تھا کہ خطرناک چیز ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کا شوہر اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، آپ نے اس زخم کی بائپسی کروائی، لیکن آپ میرے پاس آئی ہیں بڑے حوصلے سے۔ تو وہ کہنے لگی مجھے اللہ پر پورا اعتماد ہے، پورا بھروسہ ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں آپ کی رائے لینے کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر اللہ کے راستے میں ہو اور مجھے کوئی نقصان آ جائے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اچھا اس کا پورا نکالیں گے یہ زخم، آپریشن کر کے پورا آپریشن کیا اس کا۔ پھر وہی آغا خان لیبارٹری میں جہاں گئی تھی وہ محترمہ، میں نے کہا یہ وہیں لے کے جاؤ ٹیسٹ کرواؤ۔ آئی کچھ دنوں کے بعد کہنے لگی یہ رپورٹ ہے،
اور اس رپورٹ میں تھا اس میں کوئی کینسر کے ذرات نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد ہے. ساری ظاہر کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جب اللہ پر اعتماد. یہ اتنا مضبوط قلعہ ہے یہ، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ. آدمی ہر ایک پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے مخلوقات میں سے. ظاہر کی چیزوں پر نہ ہو اعتماد، ٹھیک ہے، ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں، دار الاسباب ہے دنیا، لیکن اسباب اختیار کر کے اسی پر بھروسہ ہو، یہ نہیں ہے. بھروسہ ہو تو اللہ پر. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. فیصلہ اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے. حاجی صاحب فرمانے لگے جب ہم یہاں پر رائے ونڈ کے اندر آئے تو میاں جی عبداللہ تھے. انہوں نے کہا یہ زمین ہے میری، آ جاؤ ادھر. وہ مٹکے رکھ لی ہم نے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے رکھ لی ضروریات کی. اب وہاں پر کوئی آتا ہی نہیں. وہاں جنکشن تھا ریلوے کا، تو 2-3 آدمی آگے کا، وہاں سے آدمی لے کر آ جاؤ، بلا لو یہاں پر. ان کو ٹھنڈا مٹکے کا پانی پلا دیں گے، ان سے کچھ بات بھی کر لیں گے. حاجی صاحب فرمائیں گے صرف اور صرف اللہ پر اعتماد اور اللہ پہ بھروسہ کر کے ہم یہاں پر آئے تھے. رائے ونڈ کے اندر، رائے ونڈ جنکشن تھا، کوئی ظاہری اسباب نہیں، کوئی ظاہری سامان نہیں. حاجی صاحب پھر بعد میں فرمانے لگے یہ اتنا لمبا چوڑا بن گیا. ایک صاحب کہنے لگے کہ پاکستان کے اندر دینی اعتبار سے سب سے بڑا دینی کمپلیکس یہی ہے رائے ونڈ کا، کہ اتنی بڑی تعداد میں روزانہ لوگ آ رہے ہیں، روزانہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کچھ علماء حضرات یہاں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد جیسے دارالعلوم ہے ہندوستان کے اندر، ایسے ہی ایک دارالعلوم ہم بھی بنائیں گے. کہاں؟ انہوں نے کہا ٹنڈو اللہ یار کے اندر جگہ ہے، ایک زمین ہے وہاں لی ہم نے، وہاں جائیں گے. بڑے بڑے علماء جمع ہوئے. مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے علماء تھے وہ سب وہاں. لیکن مشیت الہی غالب آ گیا، وہاں چل نہیں سکے آگے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نانک واڑہ میں، اور مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لائنز ایریا میں. مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے میرے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں، کوئی چیز نہیں، میں کیا کروں. تو بالکل جنگل کے اندر بیابان میں ہب روڈ ہے، وہاں پر ہب سے پہلے کراچی کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں خالی زمین تھی. اور وہاں ایک آدمی سے بات کی، اس نے کہا میں گدا گاڑی میں پانی لے کر آ جاؤں گا آپ کے لیے. مٹکے لے کر رکھ لیے وہاں پر، اور وہاں پر پانی کے لیے چٹائیاں بانس لگا دیے. اور کچھ طلباء جمع ہو گئے، اور مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک استاد آیا، 2 استاد بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے. تو ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، بھائی عبد المجید سولیجا صاحب وہاں سے گزرے. انہوں نے دیکھا یہاں جنگل کے اندر یہاں مٹکا پانی کا، اور مٹی کے لوٹے رکھے ہوئے، چٹائیاں ہیں، بانس ہے. تو یہ صاحب اتر گئے نیچے. اترنے کے بعد نیچے آئے تو یہ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھے. ارے درویش اب یہاں کیا، جنگل کے اندر؟ کہنے لگا کہ بس یہاں پر میں نے مدرسہ کھولی. کہ یہاں کون آئے گا مدرسے کے لیے، چلے میرے ساتھ. میں نے یہاں ایک جگہ لی ہے، اور یہاں سینٹرل جیل کے پاس کراچی ختم ہو جاتا تھا، اس کے بعد تو آبادی نہیں تھی، جنگل ہی جنگل ویران. تو یہاں پر انہوں نے کہا یہ جگہ لی ہے، تو ان کو لے کر آ گئے کہ اگر آپ کو پسند آ جائے. تو مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، جگہ اچھی ہے، شہر کے اندر وہاں جنگل سے بہتر یہی ہے. وہ سارے جتنے اپنے بانس تھے، چٹائیاں تھیں، اور وہاں پر
جو کپڑا تھا لگا ہوا وہ سب لے کر آ گئے اور یہاں پر انہوں نے بچھا دیا. اب کھانے کا کیا کریں؟ فرمانے لگے اس وقت 3 استاد تھے، 25 طالب علم تھے. تو لوگ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی ہمارا تو اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل ہے. تو یہاں نیو ٹاؤن اسکول کے باہر ایک نالا تھا، اور نالے کے لیے جو نیچے تھا سلوپ تھا، اس کی ڈھلان تھی، اس میں جھگیاں بنی ہوئی تھیں. ان جھگیوں میں ایک ہوٹل والا بھی تھا، کوئٹہ کا تھا وہ. تو وہ چائے کی ہوٹل تھی. تو مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس آئے. کہنے کا میرے 3 استاد ہیں، 25 طالب علم ہیں، اگر کوئی انتظام ہو سکے. کہنے کا ہاں، میں روزانہ ان کو 1 روٹی اور 1 پیالی چائے دے دوں گا. اب وہ 3 استاد بھی اور 25 طالب علم بھی ان کو 1 روٹی بنا کے دیتے ہیں اور 1 پیالہ چائے. اور اگر کوئی طالب علم، وہاں ایک پائی ہوتی تھی گول رنگ کی، گول ہوتی تھی، اس کے بیچ میں ایک سوراخ ہوتا تھا، گول گول سوراخ بیچ میں، اور گول ایک پائی کہتے تھے اس کو. تو کہنے کہ اگر وہ 1 پائی مجھے دے دیں گے طالب علم، تو میں ان کو ڈبل چائے دے دوں گا. ڈبل چائے سے مراد یہ ہوتا ہے تو چائے میں تھوڑی سی ملائی بھی ڈال دوں گا. یہ ڈبل چائے ہوتی تھی. خیر، اس طرح سے مولانا یوسف بنوری صاحب نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اعتماد کیا. پھر فرمایا لوگ میرے پاس آنے لگے، آپ یہ لے لیں، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو میں کہتا تھا نہیں. ایک صاحب ایک گاڑی لے کر آئے، کہ حضرت یہ آپ کے لیے گاڑی ہے اور یہ چابی ہے. وہ پہلے ایک چھوٹی مزدہ گاڑی تھی، جیسے آج کل یہ ہے نا آلٹو ہے، دوسری ایسی چھوٹی گاڑی تھی مزدہ. تو کہنے لگا یہ چابی ہے. تو مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تمہارا بہت بہت شکریہ، لیکن بات یہ ہے آج میں اس پر سوار ہوں گا اور کل یہ مجھ پر سوار ہوگی، اور مجھے پھر اس کا حساب دینا ہوگا. واپس کر دی، نہیں لیا. لوگ آتے تھے ان کے پاس، پاؤں میں جو ہے نا ربڑ کے وہ جوتے ہوتے تھے ان کے، وہ، اور لوگ بہت کہتے تھے تو منع کرتے تھے. تو ایک صاحب کی عادت یہ تھی کہ ان کے جوتوں کے اندر جاتے جاتے پیسے ڈال کے چلے جاتے تھے. اب مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپسی پر جب اپنے جوتے پہنتے ہیں، اب پاؤں نہیں آ رہا ہے، اندر نہیں جا رہا ہے، تو سمجھ جاتے، تو یوں الٹا کر کے اس کو یوں جھاڑتے تھے جوتوں، وہ سارے پیسے نیچے گر جاتے تھے اور جوتے پہن کے چلے جاتے تھے. وہ جو پیچھے جو خادم ہوتے تھے وہ سارے اس کو جمع کرتے ہیں، لے لیتے. استغنا بھی بہت برتتے تھے، بالکل مستغنی، کسی سے کچھ نہیں. یہاں تک کہ پھر ایک ایسا حصہ بن گیا جو صرف افریقن والوں کا تھا، ایک حصہ تھا جو صرف پاکستان والوں کا تھا. اور وہاں پر ماشاءاللہ افریقہ کے لوگ آتے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہی ان کی قبر ہے، اور سامنے یہ جو ایم اے قریشی صاحب کا مکان ہے، یہاں ان کی جگہ تھی، ایک کمرہ ان کا تھا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور کوئی مکان نہیں، کچھ نہیں. تو حکومت نے ان کو جو ہے نا وہ کہا آپ یہ مدرسہ لے لیں، مدرسے کی یہ سارے جو اسلامیہ کالج ہیں نا ان کو جگہ دی تھی، ان کے مدرسے کے لیے دی تھی. خیر بہرحال بعد میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں، مجھے کوئی جھگڑے کی چیز نہیں چاہیے. اللہ نے پھر ان کے لیے انتظام فرما لیا دارالعلوم وہاں پر کورنگی کے اندر. اللہ پر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ ہماری بنیاد ہے جس پر رکھ کر ہماری ساری زندگی کا محور ہے. اگر نگاہ کہیں اور جاتی ہے حالات آئیں گے. اب اس پرانوں کے جوڑ کے اندر یہی بات آتی رہی، حالات کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں اعمال دیے ہیں، حالات کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں اعمال دیے ہیں. اعمال کا اہتمام کرنا ہے، حالات بدلتے چلے جائیں گے. بعض اوقات آدمی اتنا گھر جاتا ہے، چاروں طرف سے پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کو مایوسی
اور نا امیدی پسند نہیں ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے کہ ایک قوم پر اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے، نا امید ہو گئے تھے۔ اچھے وقت کا انتظار کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ہر وقت حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، جلد بازی نہیں، جلدی ہو جائے۔ ہاں، یہ انسان کو اللہ نے عجیب بنایا ہے، اس میں جلد بازی بہت ہے، ابھی ہو جائے، جلدی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرو، ٹھہر جاؤ، برداشت کرو، تھوڑا سا، تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو اللہ کی صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ آج امت کے اندر جہاں اور بہت ساری کمیاں ہو گئی ہیں، واقع ہو گئے، وہاں ایک کمی یہ بھی ہو گئی ہے، صبر نہیں رہا، بلکہ صبر کی سطح معاشرے میں بہت نیچے آ گئی ہے۔ ذرا طبیعت کے خلاف، ذرا مزاج کے خلاف بات اٹھ جاتی ہے، بس شور شرابہ اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ آدمی خاموش رہے، ضبط کرے، صبر کرے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے میرے پر تو جب بھی کوئی مشکل آتی نا، کیا بڑی مشکلات آئیں، کھانا کھا رہے تھے، فرمانے لگے دیکھیں ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں نا، جب مجھے کھانے کی حاجت ہوتی تھی، جب میں کھا بھی سکتا تھا، میرا ہاضمہ بھی اچھا تھا، جب تو کوئی پوچھتا نہیں تھا کھانے کو، اب بڑھاپے کے اندر نہ ہاضمہ رہا، نہ طلب رہی، کھانے آ رہے میں کھا نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ حاجی صاحب فرمانے کے دیکھو حالات تو آتے ہیں، لیکن جب بھی حالات آتے ہیں آدمی صبر اور تحمل سے کام لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف، اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ صرف یہ مانگنا ہی اللہ سے اس کے اندر تسلی دے دے گا، ایسا اطمینان آ جائے گا اس کے اندر، میں نے اللہ سے مانگ لیا، بس میرا کام ہو گیا، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اب میں نے مانگ لیا اللہ سے۔ اس لیے ہم اپنی یہ عادت بنا لیں، حالات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، طرح طرح کے ہیں، آتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں۔ زندگی تو یہ دنیا کی زندگی نامکمل ہے، ناقص ہے، وہ تو جنت کی زندگی کامل اور مکمل ہے، وہاں اطمینان ہی اطمینان ہے، وہاں ایسی زندگی ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی غم نہیں۔ یہاں اگر خوشی ہے اس کے ساتھ غم بھی ہے، یہاں اگر راحت ہے تو وہاں اس کے ساتھ کچھ پریشانی بھی ہے، ملا جلا ہے یہاں پر۔ جو بھی حال آئے حالات سے متاثر نہیں ہونا ہے، حالات بھی اللہ کا غیر ہیں، یہ اللہ کے علاوہ ہیں، اور یہ اللہ کا غیر، اس کا تاثر ہی دل و دماغ سے ختم کرنا ہے۔ کوئی حال آئے اس کا تاثر نہیں لینا ہمیں، ہم کہیں اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہماری آزمائش کے لیے آیا ہے، ہمیں جانچنے کے لیے آیا ہے، اور ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے عافیت کے ساتھ نکال دے۔ کتنے حالات آئے، اجتماعی طور سے، انفرادی طور سے، کس نے ہمیں نکالا؟ اللہ نے نکالا۔ آئندہ بھی جو حالات آئیں گے اللہ ہمیں نکالتے رہیں گے، بس یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائیں گے۔ ہر وہ کام آسان ہے جس کو اللہ آسان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔